رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تو ہے احکام تجارت، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی ہوں گے۔ آپ کے سوالات ہوں گے بصورت کالز، بصورت واٹس اپ، اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کیونکہ پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، جشن آزادی منایا جا رہا ہے، تو آپ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن تو بہت کچھ کہنے کے لیے ہے۔ جی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو جشن آزادی مبارک ہو۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جی، پاکستان آزاد وطن بننا، ٹھیک ایسا وطن جہاں مذہب پر عمل کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک یہ وطن بے انتہا قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور میرے تو والد محترم اور والدہ دونوں ہی ہند سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تھے، ٹھیک اور والد صاحب کی عمر ہوگی کوئی اس وقت 15-16 سال، والدہ کی عمر کم تھی، ٹھیک شاید 6-7 سال تھی، ٹھیک جو والدہ بتایا کرتی تھی۔ تو بہت ساری باتیں والد صاحب بتایا کرتے تھے، کیسے حالات میں، کس پس منظر میں، کس طرح ہوتے ہوئے لوگ جو ہے پہنچے ہیں۔ ٹھیک آج کے دن ویسے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چند نکات میں عرض کروں گا۔ جی، آج کے دن اگر ہم دیکھتے ہیں نا ماضی میں جھانک کر، جی تو یہ ملک ہمیں نظر آتا ہے ان مع العسر یسرا کی ایک جیتی جاگتی مثال، اچھا، کہ ہر پریشانی کے بعد 2 آسانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ٹھیک ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہر پریشانی کے بعد 2 آسانیاں ہیں۔ ٹھیک مطلب لوگ لٹے پٹے، کسی کے خاندان سے 2 بچھڑ گئے، کسی کے خاندان سے 4 بچھڑ گئے، کسی کا بازو کٹ گیا، کوئی شہید ہو گیا، کوئی ملا ہی نہیں کبھی، نہ مال نہ اسباب ٹھیک نہ کاروبار، ہر چیز چھوڑ کر آئے نا۔ ٹھیک اور پھر پاکستان پہنچنے کے بعد ٹھیک ہے کچھ فیملیز کو اور ایک بڑی تعداد کو جن کی وہاں زمینیں تھیں ان کو تھوڑی بہت زمینیں دے دی گئیں، ٹھیک گھر دے دیے گئے، لیکن اصل چیز تو پھر اٹھان ہے نا۔ ٹھیک پھر لوگوں نے محنت کی، گویا کہ زیرو سے آئے تھے۔ زیرو سے آغاز کیا، ٹھیک اور اس زمانے میں اتنی دھوکہ دہی بھی نہیں تھی، اتنی بددیانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے کاروباری حالات پڑھے ہیں، مطلب سوانح عمری پڑھی ہیں تو اس میں کاروباری حالات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لگتا ہے کہ
کاروبار کے اندر اتنی ہیرا پھیری نہیں تھی، ٹھیک اور لوگوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا، زیرو سے سٹارٹ لینے کے بعد اپنے بچے پالے، ٹھیک کاروباری طور پر مستحکم ہوئے، ٹھیک اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، ٹھیک اور جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے نا، جی انہوں نے سب کچھ مقصد پر قربان کیا۔ ٹھیک مقصد یوں ہی نہیں مل جایا کرتے بیٹھے بٹھائے، ٹھیک مقاصد حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کاز کے لیے قربانی چاہیے، قربانیاں دینی پڑتی ٹھیک ہیں۔ دوسری طرف بڑی حیران کن چیز ہے جی کہ اتنا جذبہ اور ولولہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک مطلب قربانی یہ پیدا دینا کیسے کوئی ہوا؟ آسان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس قربانی کے لیے تیار کیسے ہوا؟ کیسے تیار ہو گئے لوگ؟ ٹھیک ہے اور اس دور کے اندر سوشل میڈیا تو دور کی بات، ٹھیک ہے میڈیا ہی نہیں تھا، صحیح ہے، اتنا پاورفل میڈیا نہیں تھا، ٹرانسپورٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، ذرائع عام رفت بھی ٹھیک ہے، محفوظ تھے، کہیں کہیں ریل گاڑیاں جاتی تھی، کہیں کہیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی اور گاڑیاں چلتی ہوں، ٹھیک لوگ 20-30 کلومیٹر کا سفر بھی اونٹ اور بیلوں پر طے کرتے تھے، ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ٹیلی گرام نیا نیا ایجاد ہوا تھا، صحیح اور لے دے کے ریڈیو کی سہولت ہوگی، اور وہ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوگی، ٹھیک تو گاؤں گاؤں ایک ہی آواز ہے، مطلب ایک نکارہ پڑا ہوا ہے ہر جگہ پر کہ جی نیا ملک بنانا ہے، جی نئی جگہ جا کر بسنا ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ ٹھیک یہ جوش، یہ ولولہ، یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اگر مذہب یہاں پر نہ ہوتا تو یہ جوش اور ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اسلام کے نام پر بنا ہے، ٹھیک وہاں بھی لوگوں کے پاس کھیت تھے، یہاں بھی کھیت ٹھیک ملے، ٹھیک ہے وہاں بھی گھر تھے، تو یہاں کوئی نئے گھر تو نہیں بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے جن کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا۔ جو موسم وہاں تھا وہی موسم یہاں ہے، ٹھیک ہے، جو زبان وہاں تھی وہی زبان یہاں ہے، موسمی اور جغرافیائی تبدیلی کوئی بڑی نہیں کوئی آئی، بڑی تبدیلی نہیں آئی، نہ ٹھیک ہے موسم بڑی تبدیلی ہے، جغرافیہ بڑی تبدیلی ہے، ٹھیک اور زبان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ رسم الخط میں تبدیلی ہوگی صحیح کہ وہ ہندی میں لکھتے ہیں لیکن وہ بھی رومن ہوتا ہے، ٹھیک بولا وہی جاتا ہے، ٹھیک لکھنے کا فرق ہے۔ جی تو ایسی کیا وجوہات تھیں کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار، عوامل کیا تھے؟ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار؟ تو یہ جو سارا ایک جذبہ، ولولہ، اور ایک انتہا تک جا کر قربانی دینے کا جذبہ، بلا شبہ یہ علماء اہل سنت کی چلائی ہوئی تحریک کا نتیجہ تھا۔ اس تحریک کے پیچھے اور اس تحریک کے آگے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اور کردار علماء یہ اہل سنت، سمجھیے کہ 20 سال کی تو عملی محنت ہے، ٹھیک 20 سال کی عملی محنت ہے۔ صحیح، بنارس کانفرنس کب منعقد ہوئی ہے؟ 40 کے 1925 میں، سوری 25 میں ہوئی ہے، جی 40 میں بھی ہوئی ہے شاید، جی، دو تین ہوئی ہے، پہلی جو ہے وہ 1925 یعنی میں ہوئی، 20 سال کا تو عملی تجربہ ہے صحیح کہ عملاً ایک تحریک اسٹارٹ ہو چکی تھی، اور ٹھیک وہ پیغام گاؤں گاؤں تک پہنچا، بستی بستی تک پہنچا، ٹھیک کریا کریا تک پہنچا۔ ٹھیک پھر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن واضح اور شگاف الفاظوں کے اندر 2 قومی نظریہ بیان کر چکے تھے، ٹھیک ہے، رسالے لکھ چکے تھے، اس پر باقاعدہ سارے فتاویٰ لکھ چکے تھے ٹھیک کہ اس سرزمین پر 2 قومیں رہتی ہیں، یعنی مسلمان اور ہندو، ٹھیک یہ دونوں، ان دونوں کا کلچر الگ ہے، ٹھیک ہے ان دونوں کے رسم و رواج الگ ہیں، ٹھیک ہے ان دونوں کے برتاؤ الگ ہیں، صحیح تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے تو اگر بات کی جائے نا کہ نظریہ کس نے دیا، ٹھیک ہے تو تاریخ کے جو اوراق ہیں جی، وہ کھلی کتاب ہے، جیسے مفتی صاحب ابھی آپ نے سنی کانفرنس جو چاہے جا کے پڑھ لے۔ جی سنی کانفرنس کا جو فرمایا، تو میں نے پڑھا تھا، آپ اس کی تصدیق اور مطلب تردید فرمائے کہ 5000 علماء و مشائخ نے یہ تحریک پاکستان جو تھی یا جو آزادی کی تحریک تھی اس میں حصہ لیا اور اس کی تائید و توثیق کری، اس کے پیچھے تھے یہ 5000 تو وہ مشائخ تھے جو اکابرین میں شمار ہوتے تھے، اچھا یہ بھی وہ تھے جو اکابر یہ تھے، مسجد کے امام نہیں تھے صرف، ٹھیک ہے یہ اکابرین تھے، مقتدی بڑے تھے، بڑے علماء تھے، مقتدی پیشوا حضرات تھے۔ ٹھیک ماشاءاللہ، وہ جو آپ غور کریں نا کہ یہ گاؤں گاؤں تک پیغام کیسے پہنچا، گاؤں گاؤں تک پیغام جو ہے وہ زیادہ تر علماء کے ذریعے پہنچا ہے، ٹھیک ہے مطلب ایک اگر پیر صاحب ہیں تو ان کے ہزاروں مرید ہیں، یہ پوری ایک چین اور کڑی ہے۔ یعنی وہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ میڈیا تو اتنا پاورفل تھا نہیں، تو یہ تحریک کیسے پھیلی اور کیسے پھیلی؟ ایک ایک گھر تک، ایک ایک
فرد تک یہ پیغام کیسے پہنچا اور اس کے لیے تیار ہوا، تو گویا کہ سینہ بسینہ جو یہ دعوت گئی. ایک روحانی رشتہ موجود تھا، ٹھیک ہے، سینہ بسینہ ایک کڑی اور ایک چین موجود تھی، ٹھیک ہے، ایک اعتماد تھا. اور ایک پیغام پھیلنے کا ذریعہ موجود تھا. اور صحیح. پھر ولولہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو اپنے پیشواؤں پر اعتماد تھا، صحیح. اپنے لیڈرز پر اعتماد تھا ٹھیک ہے. کہ وہ پرخلوص تھے صحیح. اور وہ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، صحیح. اور لوگ دیکھ بھی رہے تھے جو حالات تھے ان کے ساتھ. ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک لوگ بڑی جو نا وہ بیوقوفانہ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں جی ملائیت کے لیے نہیں بنا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایسا بعض دریدہ دہن. تو دو قومی نظریے کی آواز کس نے لگائی تھی؟ علماء نے لگائی تھی، مطلب صرف علماء نے نہیں لگائی تھی، یعنی آغاز انہوں نے کیا تھا، پھر سب. تحریک پاکستان کے جو بھی سیاسی رہنما تھے جی سب اس کاز کو لے کر چل رہے تھے. بالکل. جو تحریک پاکستان کی نمائندگی کرنے والی واحد جو جماعت تھی مسلم لیگ، اس کے جتنے بھی لیڈران تھے وہ قوم کو کیا کہہ رہے تھے کہ ہم دو قومی نظریہ لے کر آئے ہیں. ٹھیک. دو قومی نظریہ جو ہے وہ اساس ہے ہماری، صحیح. اور اس کو لے کر ہم چلے ہیں. تو ٹھیک. اس کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا ملک جس کے لیے یعنی مسلمان اس ملک میں اپنی مذہبی تعلیمات ادا کرنے میں آزاد ہوں، ٹھیک. مذہب کے مطابق فیصلے ہوں، ٹھیک. مذہب کے مطابق زندگی گزاریں. ٹھیک. مذہب یعنی حکومتی سطح پر مذہب ان کا سرکاری مذہب ہو، ٹھیک. اور یہی ان کا منشور تھا اور یہی ان کا آئین تھا. ٹھیک. اس کی جزیات اور اس کی جو ہے تفریعات اور اس کے مزید جو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ مرتب نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. مرتب کیسے ایک ہوتے باؤنڈری لائن بنا لی مرتب گئی کیسے تھی. ہوتے؟ ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا وہ مریض آپریشن تھیٹر میں جب ہو تو سب سے پہلے تو اس کی زندگی بچانے کی فکر ہوتی ہے. صحیح. اس کے لیے کھانے پینے کا چارٹ تو بعد میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور چیزیں تو بعد میں لکھی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظریے کی بنیاد پر چل رہی تھی کہ نظریہ یہ ہے اور آگے جا کر اس طرح جو ہے وہ چلنا ہے، اس طرح جو ہے وہ ملک بننا ہے. اور پھر ہوا بھی. جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی اسلامی ہے. جمہوریہ پاکستان کے لائحہ، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا جو آئین بنا متفقہ طور پر جو سیاسی جماعتوں نے مذہبی جماعتوں نے مل کر جس پر اتفاق کیا، جی اس میں کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سب چیزیں اگر اس کی کوئی بنیاد نہ ہوتی تو یہ اتفاق کبھی بھی نہ ہوتا. صحیح. اب ہو کیا رہا ہے، ایسے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، ایک فاصلہ آ رہا ہے. صحیح. بھئی آج جو ہے وہ 69 سال کا منا رہے ہیں، تو کیا جی. ہے کہ لاکھوں لوگ وہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے. جو گواہی دینے والے ہیں، جو باتیں بیان کرنے والے ہیں، جو کہنے والے ہیں، اپنی اولادوں کو بتانے والے ہیں، آس پڑوس میں رہنے والے ہیں کہ بھئی ہم نے یوں دیکھا، ہم ان مقاصد کے تحت آئے، یوں ہماری قربانیاں تھی. تو بندہ سوچے نا کہ قربانی کی بھی تو کوئی وہ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. ٹھیک. انتہا میں جا کے قربانی، ہر سطح پہ دی. ہر سطح پہ جا کے، ٹھیک. کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا گھر بار چھوڑنا، ٹھیک ہے. مال و اسباب چھوڑنا، بچوں کو جو نا لے کے یوں چلنا، پھر ہر 5 کلومیٹر بعد 10 کلومیٹر بعد جو ہے نا بلوائیوں کے حملے. یہ سب معاملات کس لیے کیے انہوں نے کلمہ شریف کے لیے کیے ٹھیک. کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. تو اب ہو کیا رہا ہے، اب ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی ہے. ٹھیک. وہ جنریشن پیدا ہوئی ہے کہ جو اسکول پڑھتی ہے، کالج پڑھتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دوستوں میں بیٹھتی ہے، ٹھیک. جو ان کے مشاغل ہوتی ہیں وہ انجام دیتی ہے. پھر انہیں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جی پاکستان ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا گیا، ٹھیک. پاکستان تو ایک لبرل جناب ملک ہونا چاہیے، اور پاکستان میں تو مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان میں تو یوں ہونا چاہیے، یوں تقریر تھی، یوں فلاں تھا، یوں فلاں تھا، یوں فلاں تھا. یہ باتیں آج اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ شواہدات جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پھیکے پڑ رہے ہیں، دھندلے ہو رہے ہیں. دھندلے ہو رہے ہیں. ٹھیک. مطلب وہ بزرگ اٹھ رہے ہیں رفتہ رفتہ دنیا سے. ان بنیاد کمزور جو ہو رہی ہے ہماری. تحریک پاکستان کے لوگ تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھیں، وہ کتابیں آہستہ آہستہ چھپنا بند ہو رہی ہیں. ٹھیک. اس عنوان پر گفتگو ختم ہو رہی ہے. تو ہر شخص اس موضوع پر جو ہے وہ لکھنے کی مہارت نہیں رکھتا. صحیح. لکھنے والے موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک صحیح. موجود ہیں. ٹھیک. تو یوں اس طرح کی باتوں کا فائدہ اٹھا کر اب بلبلے اٹھنے لگے. ٹھیک ہے.
मतलब कमजोर बातें उनकी ठीक बुलबुले की मानंद, बुलबुला उठता है फिर बुझ जाता है, ठीक है, तो एक उसके अंदर कोई जान ही नहीं होती। ठीक है तो ये बुलबुले उठने लगे हैं, और ऐसा नहीं है, ये मुल्क जिस मकासद के लिए कायम किया गया था वो मकासद रहेंगे। ठीक हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी वो कुर्बानी रायगा नहीं जा सकती, इतना अच्छा। हमें यकीन है कि जो खुलूस था ना उस वक्त, जी वो खुलूस रायगा कभी नहीं जाएगा। ठीक। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन ये मुल्क रहेगा, इसकी सरहदें रहेंगी और ये मजबूत से मजबूत तर होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमाए, और जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अच्छा सोचते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन। अब मुफ्ती एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जी, इस जी। बारगाह में अर्ज़ करूँगा, फिर मुझे बताया जा रहा है कि कॉल्स भी हैं, इंशाल्लाह वो भी लेंगे। एक अच्छा, तो एक आप सरप्राइज भी है हमारे सिलसिले में, तो वो सरप्राइज फिर आपको बताते हैं बाद में। मैं अर्ज़ ये करने लगा था कि जैसे कि आपकी गुफ्तगू में आपने फरमाया कि पाकिस्तान एक नेमत है, अब फिर आपने दूसरे अभी जो गुफ्तगू करी बिल्कुल ही, तो उसमें आपने फरमाया कि नई जनरेशन जो आ रही है जिसकी अपनी मशगूलियात हैं, अपनी मसरूफियात हैं, जिसकी बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं, यादें धुंधली हो रही हैं, तो अब वाकई में वो कहती है पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, वो ये नहीं सोचती कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। लेकिन मैं सवाल यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि ये कैसे एहसास और शऊर बेदार हो कि आज़ादी और वतन, आज़ाद वतन जो है, आज़ाद ममलिकत जो है, ये एक नेमत है, इसका शऊर, और फिर उस एहसास के बाद उसको कायम रखने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि हम अपनी बुनियादों से ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत तर करें। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने हमें एक ऐसा मुआशरा दिया है जी जिसके अंदर इज़्ज़त है, एक ऐसी छत है जिसके अंदर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसके अंदर आपके मज़हब पर अमल करने में कोई रोक टोक नहीं है, आपके नमाज़ पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं है, आपके दीन पर चलने में कोई रोक टोक नहीं है, आपको यहाँ रोज़गार भी वाबस्ता है, आप लुटे फिटे और जो है वो मजबूरियों का शिकार होकर आए, लेकिन इस मुल्क में आए तो अल्लाह ताला ने बरकतें दी। मतलब कि ये जो कह रही है ना, ये एक नारा है, बाद नारे ऐसे होते हैं, वो उनको मैं सियासी नारा कहता हूँ। स्लोगन नहीं कोई। मतलब एक बिला वजह की बात है ठीक कि है। मुल्क ने क्या दिया, क्या नहीं दिया मुल्क ने। मुल्क नौकरियां आपको नहीं देगा मिल या रही। आप मुल्क को देंगे? मुल्क को कौन बनाता है? माशरा बनाता है, बिल्कुल अफराद बनाते हैं, जी, कौम बनाती है। कौम बनाती है। अगर आप मुल्क को खाना शुरू कर दो, सरकारी तजोरियाँ खाली करना शुरू कर दो, टाउन से लेकर ऊपर तक जो है वो करप्शन शुरू हो जाए, तो ये मुल्क तो नहीं कर रहा ना, आप मुल्क के साथ ये काम कर रहे हैं, ठीक तो आप ये चीज़ें ख़त्म करेंगे तो उस जहाज़ की मानद मामला है। एक काफ़िला जो जहाज़ में जा रहा था, कुछ लोग ऊपर की मंजिल में सवार थे और कुछ लोग नीचे की मंजिल में सवार थे, ठीक और नीचे वाले कहने लगे कि जनाब हमें पानी चाहिए, हम क्यों जहाज़ में जो ना वो बाहर से डोल डालें और पानी भरें, सुराख कर लेते हैं। तो वो जी। सुराख सिर्फ अपनी मंजिल में नहीं कर रहे थे, जी उस सुराख करने से पूरा जहाज़ ही डूबना है। तो जी। यूं अगर कोई करप्शन कर रहा है, बददियानती कर रहा है, बदअहदी कर रहा है, अपनी ड्यूटी को सही अंजाम नहीं दे रहा, तो वो क्या कर रहा है? जी कहीं ना कहीं जाके इज्तिमाई जो काज हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स ट्रैफिक संभालने के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। वो अगर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह अंजाम दे, ट्रैफिक बिल्कुल जाम नहीं होगा। ठीक है। वो अगर एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो कभी जो है वो कौम मुब्तला नहीं होगी अजाब के अंदर, मुश्किलात के अंदर। लेकिन क्या है कि जब कोताहियाँ बढ़ना शुरू हो जाएं तो मामलात हैं इनफिरादी हवाले से, ठीक है। यानी माशरा फ़र्द से बनता है, ठीक है। फ़र्द को सुधरना होगा, सही। फ़र्द को बेहतर होना होगा, फ़र्द सुधरेगा तो माशरा सुधरेगा, तो ये माशरा फर्द तो सुधरेगा मेरे अलावा है तो ना। मुल्क। हाँ, ये अलग बात है कि फ़र्द मेरे अलावा है, मैं सब पे उंगलियां उठाऊं, अपने आप को जो है वो बेहतर ना करूं, तो फिर ये तो इसका तो कोई हल नहीं है ना। अब आप ये देखें, मैं एक और चीज़ सोच रहा था, इतनी कुर्बानियाँ दी, ठीक है। एक तो वो हैं कि जिनको पता ही नहीं है हुआ क्या, उनको दिलचस्पी नहीं है, वो मौज मस्ती में पूरे हैं, ठीक। उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि वो माजी में झांकें। ठीक है। मैं समझता हूँ कि तारीख जाने बगैर कौमें जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है। तारीख का जानना बहुत ज़रूरी है, कौमों की बका का जरिया है। बका का ज़रिया है। ठीक है। आप देखें, सल्तनत उस्मानिया थी, जी यानी इस्लामी ममालिक
کی سب سے بڑی جو حکومت تھی جو پھیلی ہوئی تھی آخری زمانے میں جی وہ سلطنت عثمانیہ تھی. جی کویت، حجاز مقدس، عراق، شام، اندلس، ٹھیک اردن، ٹھیک ترکی، پتہ نہیں کون، مصر، کون سے ملک جو ہیں ٹھیک وہ اس سلطنت کے تحت آتے تھے. اور جو ترکی بادشاہ ہوتا تھا وہ اس ملک کے نظام کو سنبھالا کرتا تھا. ٹھیک اور ایک سے بڑھ کر ایک نیک بادشاہ اس سلطنت میں آیا ہے. ٹھیک ممکن ہے کچھ لوگ ایسے آئے ہوں جن کی شخصیت پر اعتراض کیا جا سکے، ٹھیک لیکن نیک لوگوں میں بھی کمی نہیں تھی. ٹھیک اب ایک بادشاہ تھا، ان کا نام تھا شاہ سلطان قانونی. ٹھیک ہے اس بادشاہ کی عظمت کا یہ عالم تھا جی کہ جب ان کا انتقال ہوا، مطلب کہ محاذ پر شہادت ہوئی، ان کی لڑتے ہوئے شہادت ہوئی، تو انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ یہ میرے پاس ایک وہ ہے، صندوق جی ایک صندوقچی ہے، ٹھیک ہے اس باکس. کو باکس ہے، اس کو میری قبر میں دفن کیا جائے. ٹھیک یہ وصیت کی ہوئی تھی. صحیح پتہ نہیں تھا اس میں کیا ہے. پتہ نہیں تھا کیا ہے اس کے ٹھیک. اندر. اچانک شہادت ہو گئی. سرپرائز ایک. وہ ان کے ساتھ رہتی تھی. ٹھیک تو رہا نہ گیا کہ دیکھے تو صحیح آخر کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے لوگوں نے جب اٹھا کے اس کو دیکھا تو اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور مفتی اعظم تھے شیخ ابو سعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ آفندی. ماشاء اللہ. تو جو بادشاہ تھا وہ ان سے فتاویٰ لیا کرتا تھا، مختلف امور میں ان سے رہنمائی لیا کرتا تھا. صحیح. جو رہنمائی آتی تھی وہ اس میں جمع کرتا جاتا تھا. ٹھیک تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ میری آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، میں اس کو اتنا بابرکت سمجھتا ہوں کہ میری قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے. ماشاء اللہ. اب دیکھیے کس معیار کا اور کس شرعی رہنمائی لینے کا ذہن تھا. ظرف، اونچے ظرف کا وہ بادشاہ تھا. جی سمجھ میں کہ کیا ان کی سوچ تھی اور کیا ان کی فکر تھی اور کیا ان کی دینداری اور تدین تھا. ایسا نیک بادشاہ یہ سلطان قانونی. قانونی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک نظام عدل قائم کیا. ٹھیک آج لوگوں نے افسانے لکھے، کہانیاں لکھی ٹھیک سلطان قانونی کی شخصیت پر، ٹھیک ڈرامے بنائے، اور کالم نگاروں نے لکھا کہ ہم جب ترکی کے بڑوں سے ملے، باقاعدہ انہوں نے نام لکھا، حکمرانوں سے ملے، ہم نے پوچھا کہ آپ کے اکابر ایسے تھے؟ میں نے خود کالم پڑھے ہیں بڑے بڑے اخباروں میں، تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے. یہ صرف افسانہ نگاروں نے یہ کالم بنائے، رنگ یہ بھرا. ڈرامے لکھے ہیں. چونکہ ہمارے ملک میں ایسے قانون نہیں ہیں تو لہٰذا ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. وہ ڈرامے آج پاکستان کے اندر اردو ترجموں کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، اور قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حکمران تھے اس طرح کے عیاش تھے، اس طرح کے یہ تھے، اس طرح کے وہ تھے. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. اس کی میں ایک واضح مثال دیتا ہوں. جی قوم نے قربانیاں دی، ٹھیک ہے قوم نے قربانیاں دی، قوم نے شہادت دی، قوم نے ہر طرح کی قربانیاں دی. صحیح. لٹ پٹ کر، زخمی ہو کر، مال و اسباب چھوڑ بازو دیا، گھر کٹوا بار چھوڑ کر، دیا. شہادتوں کے بعد قوم یہاں پہنچی ہے. ٹھیک ہے اس زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، اس کو شراب کی ایک بوتل دی جاتی تھی. شراب کی ایک بوتل دی جاتی تھی. یار تم افسانہ لکھو، تمہارے افسانے بڑے بکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ شراب کی بوتل پی کے مست ہو کے کیا افسانے لکھتا تھا کہ کیسے ایک اس مذہب کے شخص نے مسلمان عورت کے ساتھ ریپ کیا، کیا کیسے کہ اس کا موضوع جو ہے نا وہ جنسیت تھی. ٹھیک اس پوری تاریخ میں اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. ٹھیک اس کے ہر افسانے کا موضوع جو ہے وہ ایک مخصوص ایجنڈا تھا. ٹھیک اور وہ ایسا شخص تھا کہ پاکستان کے رہنماؤں میں شامل ہیں بہت سارے لوگ. تو اس وقت کے جو وہ تھے سیکرٹری اطلاعات، اس نے پابندی لگوا دی. ٹھیک اور وہ سیکرٹری اطلاعات وہ تھے کہ ہمارے ملک کے ایک شاعر گزرے ہیں اقبال صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کی کفالت میں دیا تھا، گارڈین بنایا تھا. گارڈین بنایا تھا. وہ سیکرٹری اطلاعات وہ تھے. ٹھیک انہوں نے پابندیاں لگوائیں کہ یہ تو تاریخ کو مسخ کر رہا ہے یہ آدمی، افسانے
قوم کیا پڑھتی ہے؟ قوم کو چسکا چاہیے، ٹھیک ہے، جی قوم کو چاہیے کہ جناب یہ ڈرامے چاہیے، ٹھیک ہے قوم کو تفریح چاہیے. لوگوں نے پڑھے ہوں گے لیکن جو جانتے تھے وہ جانتے تھے. ٹھیک اب اس آدمی کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک افسانے لکھنے والے کو. ٹھیک جو قوم کی شہادتیں تھیں، جو قوم کے اکابرین تھے، جو قوم کے رہنما تھے، جو قوم کے لیڈر تھے، وہ کہاں گئے؟ ٹھیک وہ ہیرو نہیں ہے. ٹھیک وہ آدمی جس نے تاریخ کو مس کر کے پیش کیا، اس کو لیڈر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو تاریخ بڑی اہم چیز ہے. تاریخ کو بھلا کر زندہ نہیں رہا جا سکتا. ٹھیک تاریخ قوموں کی حیات ہوا کرتی ہے. جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں پھر وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھا کرتی، وہ اپنی غلطیوں کو دہرایا کرتی ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب ماشاء اللہ کالز ہیں کچھ، وہ لے لیتے ہیں. جی آپ کی جو روانی ہے اور جذبات کا بہاؤ ہے اس سے تو فیل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سلسلے کا ٹائم کم ہے اور ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما لیں گے، لیکن ناظرین کو شامل کرتے ہیں. جی ہمیں کال دیجیے. فراز مبارک بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل مطلب نوجوان کہتے ہیں کہ یار کیا ضرورت ہے اسلامی ملک کی یا سیپریٹ ملک. یہ تو اچھا تھا کہ ہم انگریزوں کے ہی مطلب وہ سپرویژن میں رہتے، انہی کے انڈر رہتے تو وہ اچھا مل رہا تھا. ہمارا ملک مطلب کہ ترقی کرتا، تو کیا ضرورت تھی یہ سیپریٹ ملک بنانے کی؟ اور کیا یہ مطلب یہ بات کر رہے ہیں اس کا کائنڈلی مطلب کیا کہیے گا اس کے بعد؟ اور مزید بھی کال دے دیں، یہ میں عرض کر دیتا ہوں. جی محمد ابو بکر اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی اصغر صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ ہم دو بھائی دکان پہ کام کرتے ہیں، اگر میں نے دکان کو پیسے لینے ہیں اس کی اجازت سے لینے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی مبنی پول عطا فرما دیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، پہلا سوال تو ہمارا آج کے مطلب جو آپ نے ابھی گفتگو کی اس سے متعلق ہی تھا، جس کا بھی آپ نے جواب بھی دیا کہ آج کل نوجوان کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ملک کی اور پارٹیشن کی، اور ہم وہاں بہتر تھے، وہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا، آج وہ نہیں ہے. تو اس کا بھی آپ نے جواب دیا بھی ہے کچھ. تاریخ انہوں نے پڑھے نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تاریخ کیسے پڑھیں گے؟ وہ کچھ دلچسپی کسی اور کاموں میں ہوتی ہے نوجوانوں کی. ٹھیک ہے، حقائق کی طرف. کتاب بھی نہیں جو ہے نا ویسے ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ کو تاریخ پڑھنی ہے آپ پڑھیں خلفائے اعلیٰ حضرت کون تھے. ٹھیک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے کتنے خلیفہ تھے؟ ٹھیک اس میں سے ہر خلیفہ کی کیا دینی خدمات ہیں؟ ماشاء اللہ. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹھیک جو روح رواں تھے سنی کانفرنس بنارس کے جی اور جو دیگر سنی کانفرنس ہوئی ہیں ان کے روح رواں تھے. کیا ان کی خدمات تھی، کیا ان کے کلمات تھے، کیا ان کی جد و جہد تھی؟ پڑھیں تو صحیح. اس دور میں مجھے یاد آیا اس وقت کہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیاسی طور پہ اور تحریکی طور پہ بہت فعال تھے. یہاں تک کہ جب یہ آپ بات فرما رہے تھے ذرائع ابلاغ کی، تو اس وقت اخبار ایک بہت مؤثر ذرائع ابلاغ کا ذریعہ تھا. تو آپ نے باقاعدہ ایک ماہنامہ جاری کیا، ہفت روزہ جاری کیا تھا، جو بعد میں ماہنامے کی اور صورت اعلیٰ میں. حضرت سے غالباً جو تعارف ہوا تھا نا، جی اعلیٰ حضرت کا ان سے جو تعارف ہوا تھا وہ کوئی مضمون پڑھا تھا امام اہل سنت دین کا. ماشاء اللہ. اس سے متعارف تھے کہ اس طرح کا ایک کوئی نوجوان ہے اور شاید 16-17 سال کی عمر میں انہوں نے مضمون لکھا تھا. تو پھر بہرحال تو یہ اعلیٰ حضرت نے انہوں نے اپنے دامن میں لے لیا جی اور پھر وہ ماشاءاللہ کیا بنے سب نے دیکھا. تو یوں تاریخ کیا پڑھنی یہ بھی ایک موضوع ہے نا. جی بھئی ہم نے یہ تو کہہ دیا تاریخ پڑھنی ہے، اب وہ تاریخ پڑھنے کیا آئیں گے اسی سے پڑھنی پتہ چلا. اب پتہ چلا کہ کسی نے تاریخ ایسے لکھی ہوئی جو مس کی ہوئی ہے، ٹھیک حقائق کی موڑ توڑ کے بیان کیے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ کوئی ایسی لیبارٹری تو ہے نہیں کہ ہر کتاب لکھنے والے کی کتاب اس لیبارٹری سے گزرے گی تو کچھ ہوگا. ٹھیک کس نے کیا لکھا ہے یہ بھی ایک فن ہے. ٹھیک کس نے کیا لکھا ہے اس کی بات میں کتنا وزن ہے اور کتنا نہیں ہے، ٹھیک یہ خود ایک فن ہے. ٹھیک. تو ظاہر بات ہے تو اس کے لیے یہ کہ اگر آپ خلفائے اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھیں گے تو بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کیا خدمات تھیں، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا خدمات تھیں، اور جو اکابرین ان کی کیا خدمات تھیں. وہ اکابرین جو پاکستان میں ہی مقیم تھے، ٹھیک ایسا نہیں کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، ٹھیک ہے. یہاں ہی مقیم تھے. ان کی الگ جد و جہد تھی اور جو وہاں موجود تھے ان کی الگ جد و جہد تھی. جو وہاں سے ہجرت کر کر یہاں آئے ان کی الگ جد و جہد تھی. یہ مفتی صاحب نے جو فرمایا نا کہ خلفۂ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، تو میں یہاں پہ عرض کروں کہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ پہ ان کی بھی مختلف جہتیں کھلیں گی، اور ان کی جو زندگی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، اکثر خلفاء کی ایک بہت زندگی کا بہت بڑا حصہ تحریک پاکستان میں، اس کی روانی دوانی میں. شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے سفیر پاکستان بنا کے بھیجے گئے تھے. بہرحال مفتی دوسری کال ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق تھی کہ دو بھائی ایک کاروبار کرتے ہیں، ایک دکان پہ ہوتے ہیں، تو کیا جو دکان کے پیسوں میں سے لیں گے ایک دوسرے کو بتانا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضروری تو ہوگا، بغیر کسی فارمولے کے کیسے لے لیں گے.
ٹھیک اگر ہر بندہ لے کے جاتا جائے تو تجوری خالی ہو جائے گی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کنگال ہو جاتے ہیں. ٹھیک. لوگ پوچھتے ہیں بھی کیسے نقصان ہو گیا, تو وہ اب لوگوں کو کیا بتائیں کیسے نقصان ہو گیا. اچھا استاد اس میں معروف خرچے بھی داخل ہوں گے جیسے چائے پی رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو پیپر ورک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہر چیز پیپر ورک کر لیں, اس کے مطابق لیتے رہیں تاکہ کسی کو اعتراض ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے یہ پیسہ مشترکہ پیسہ ہے, ایک ٹھیک. دوسرے کے بغیر کیسے ہو پائے گا. مزید کال شامل کر لیتے ہیں. جی ہمیں کال. میرا سوال ایک ہے کہ یہ جو بیمہ کرایا جاتا ہے زندگی کا, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. اور یہ جو شیئر کا کام ہوتا ہے, شیئر کا لین دین ہوتا ہے, اس کے بارے میں جو مطلب اسلامک شریعہ کے اصولوں کو مینٹین کرتی ہیں, ان کے شیئر میں لین دین کرنا جائز ہے, اس کے بارے میں. دیکھیں جی آج آپ کا سوال چلنا تھا نا, تو کیسے کیسے اسباب بنتے ہیں آپ تو نہیں جانتے, ہم جانتے. آج آپ کا سوال چل گیا. بیمہ جو ہے وہ اس کے جتنے بھی طریقے زیادہ تر رائج ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سودی موڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لائف انشورنس اس کا دوسرا نام ہے. جی. تو وہ کیا ہے, وہ جسٹ لائک ایک بینکنگ ہے. ٹھیک. آپ کے پیسے لے کے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور بغیر کسی شرعی اصول و ضوابط کے نفع دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ایک بڑی تعداد میں پیسہ وہ سود پہ دے رہے ہوتے ہیں, آگے جی. سود لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی رقم آگے جا کے جو ہے وہ سودی معاملات میں استعمال ہونی ہوتی ہے, اور اسی سے آپ کو نفع ملنا ہوتا ہے. لہٰذا جو اس طرح کی جو پالیسیاں ہیں جس میں سود کا انوالومنٹ ہے, وہ کیسے جائز ہو سکتی ہیں. مفتی صاحب ہم نے گلدستہ تیار کیا 14 اگست کے حوالے سے, جشن آزادی کے حوالے سے, وہ ریڈی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خاص طور پر جو نئی جنریشن ہے جس نے صرف سنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بطور خاص ہم اس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیوں یہ وطن آباد کیا, ٹھیک, اور یہ وطن قائم کیا, اور قربانیاں کیوں دے کر آئے, ان کے مقاصد کیا تھے. ٹھیک. انتہا درجے کی انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں, کن کن حالات سے گزرنا پڑا. ویسے تو ہر قدم پر ایک نئی کہانی ہے, نئی سٹوری ہے, ان کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے. تو میں اپنے خاندان کے ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوں, ٹھیک, اور اس لیے تھوڑا فرینڈلی بھی ہوں. ٹھیک. تو ان سے گفتگو جاری ہے ٹھیک. کہ کس طرح جو ہے وہ آپ آئے, کہ کیا عمر تھی آپ کی, کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ٹھیک. ہوا. ٹھیک. تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں میں نے پاکستان بنتے ہوئے کیا دیکھا, ایک عینی شاہد کی زبانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج 14 اگست ہے, جشن یوم آزادی ہے, اور اہلیان پاکستان اپنے وطن کی یاد میں آج خوشیاں مناتے ہیں. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں, یہ وطن کس طرح بنا, کن مقاصد کے لیے بنا, یہ باتیں ہم سنتے تو رہتے ہیں. ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اس وطن کو بنتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے خود جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں اپنے گھر بار چھوڑے اور پھر پاکستان میں آ کر بسے. تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ روئے زمین پر نہیں ہوں گے. مطلب ظاہر بات ہے, عمر کتنی ہوتی ہے آدمی کی, 70 سال, 80 سال, 90 سال, عام طور پر یہی ہوگا. تو ہمارے ساتھ آج ایک بڑی عمر کے اسلام بھائی موجود ہیں جنہوں نے 15-16 سال کی عمر میں ہجرت کی. ان سے ہم کچھ واقعات پوچھتے ہیں, کچھ باتیں پوچھتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی جو قربانی تھی, علماء اہل سنت نے اس وطن بنانے کے کاز کے لیے جو کام کیا, کیا کٹھن حالات تھے, کیا مراحل تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھر بار, زمین و جائیداد تو وہاں بھی تھی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں کیوں آنا پڑا, کیا خیالات تھے ان کے ذہنوں میں. تو آج 14 اگست کے تعلق سے آئیے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. جی انکل, پہلے تو نام بتائیے گا اپنا. راما عبد القدیر.
رانا عبدالقدیر نام ہے آپ کا. جی. تو جب پاکستان بنا کتنی عمر تھی آپ کی؟ تقریباً 15 سے 17 سال کی عمر تک کا ہوں گا. 15-16 سال کی عمر سے کم نہیں تھا. اچھا. کون سا ضلع تھا آپ کا؟ ضلع روہتک تھا. اچھا. آگے تحصیل ناہڑ تھی. ناہڑ. اچھا. اور گاؤں نانگل کھیڑی تھا. اچھا. تو یہ کتنا آگے پیچھے تھا؟ بڑا شہر کون سا تھا اس کے؟ دہلی تھا، بمبئی تھا، کون سا تھا؟ دہلی ہم سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پہ تھا. 25 میل کے فاصلے پہ. اچھا. تو گاؤں تھا آپ کا؟ گاؤں تھا آپ کا؟ ہاں گاؤں تھا نانگل کھیڑی. 2 گاؤں تھے. یہ 100 گز کا فاصلہ ہوگا درمیان میں دونوں. اچھا 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 اچھا. دوسرا کون سا تھا؟ کھیڑی. اچھا. نانگل اور کھیڑی دونوں نام. اچھا اچھا اچھا. کیا ذریعہ آمدنی ہوتا تھا وہاں پر لوگوں کا آپ کے گاؤں میں؟ ہاں گاؤں میں ذرائع آمدنی یہ تھا جو لوگ کھیتی باڑی سے جو فصلیں حاصل کرتے تھے اس سے اپنے سال کے گندم وغیرہ کا اسٹاک جو وہ اپنا کر لیتے تھے. کھانے پینے کے لیے موجود ہوتے تھے. اور نوکریاں کرنا ان کا پیشہ تھا. صحیح صحیح. تو گاؤں میں کوئی مسجد وغیرہ بھی ہوگی؟ ہاں مسجد بھی ہے. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ٹھاک. ہاں جی. تو کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑے رہنما، کوئی بڑا عالم اس کا نام آپ کے ذہن میں ہو جن کا آنا جانا رہا ہو یا آپ نے جن کو قریب سے دیکھا ہو؟ والد صاحب جو تھے نا جی جی وہ ایک پیر جماعت علی شاہ صاحب ہوتے تھے. جی جی. ان کے مرید تھے. اچھا. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب 2-3 دفعہ 4 دفعہ ہمارے گاؤں میں آئے. ماشاء اللہ. ہمارے گھر پہ ہی آتے تھے وہ. تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب. ہاں جی. آپ کے گھر پہ آیا کرتے تھے؟ ہاں جی. جب وہاں اس گاؤں میں آیا کرتے تھے؟ گاؤں میں آتے تھے. رہائش ہمارے پاس ہوتی. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی. تو کیا ہوتا تھا؟ کوئی پروگرام ہوتا تھا یا؟ ہاں وہ پروگرام ہوتے تھے. درس دیتے تھے. لوگ آتے تھے سنتے تھے. ان کی باتیں سنتے تھے. ان کے جناب بہت سے لوگ مرید بھی ہوتے تھے. اس طریقے سے یہ سلسلہ. تو یہ کیسے پتہ چلا کہ جی ایک ملک بن رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی وہاں میڈیا تو تھا نہیں، نہ اخبار آتے ہوں گے، بڑی مشکل سے کوئی ریڈیو کی سروس ہوگی. کیا تھا؟ کوئی آمد و رفت کے ذرائع، بسیں، ٹرین؟ بسیں نہیں تھی. اونٹ. اچھا. خاص طور پہ اونٹ ہوتے تھے جس پہ 2-3 آدمی سواری کرتے تھے. اچھا. یا کوئی اچھا خاصا کھاتا پیتا کرانا ہوا تو اس نے گھوڑے رکھ لیے. 1-2 گھوڑوں کے اوپر سفر. ایک ریگستانی علاقہ تھا. اچھا. ٹبے تھے بہت بڑے بڑے. ریت کے ٹبے ہوتے تھے. ٹبے کیا؟ کے پہاڑ سے ہوتے نا ریتیلے پہاڑ. ٹیلے. ریت کے ٹیلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں کیسے پتہ چلا کہ جناب ایک تحریک چل رہی ہے، ملک بننے جا رہا ہے، مسلمان ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ وہاں سے لوگوں کے پاس پیغام بھی آتے تھے. کئی دفعہ جیسے پیر صاحب آتے تھے وہاں جماعت علی شاہ صاحب. اچھا. تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی ایسا ہوگا، یہ ہوگا. یہ باتیں کب شروع ہوئیں کہ جناب ملک بنے گا اور ہمیں چھوڑنا ہے اور جانا ہے؟ کون سا سن ہوگا اس وقت؟ 46 سے یا 45-46 کے درمیان سے شروع ہوئی ہیں. اچھا. آپ کے گاؤں میں مطلب بہت گرما گرم شروع ہو گئی تھی باتیں؟ اس وقت تو ہم یہ نعرے لگاتے تھے لوگ اکٹھے ہو کے دال روٹی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. اچھا. مطلب یہ نعرے لگاتے. پلے کچھ بھی نہ ہو، غربت کا سامنا کرنا پڑے، پاکستان بنانا ہے. ہر صورت پاکستان بنانا ہے. سب سے بڑی بات جو تھی وہ کلمے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے کلمہ طیبہ ہے. اگر اس مسلمانوں نے کلمہ چھوڑ دیا اپنا تو کسی کام کے بھی نہیں رہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ملک ہوگا، اپنا اسلامی بھائی ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے اور ایک جگہ پہ رہیں گے. کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی بددیانتی نہیں ہوگی، کوئی چیزیں نہیں ہوں گی. لوگوں نے سوچا نہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے سب کچھ، کیا ہوگا وہاں، کیا کریں گے، پیسے پاس نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں ساری چیزیں جو وہاں تھی یہاں پاکستان میں دی بھی ہیں اور ان کے بدلے میں زمینیں بھی، گھر بھی، جائیداد بھی جو تھی. ہاں ٹھیک ہے. جن کی وہاں زمینیں تھیں گورنمنٹ نے یہاں زمینیں دے دیں. ایک خوف تو تھا نا ابھی کیا ہوگا، اور کوئی آسان تھوڑی تھا راستہ. تو ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے کتابوں میں کہ قتل و قتال ہوا، مسلمان شہید کیے گئے، خون کی ندیاں بہائیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا خاندان کب اپنے گاؤں سے نکلا؟
हम निकले हैं 46 के एंड होगा या 8वां या 9वां महीना होगा। 46 में निकल गया। हाँ 46 में। अच्छा, कहाँ गए? 46 में निकले हम अपने के रिश्तेदारों के घर में, मामा नाने के घर था। अच्छा निगाना उस गांव का नाम था। अच्छा तो उसमें हमारे माँ भी, बहनें भी, छोटा भाई भी, ये सब वहाँ चले गए थे। आप नहीं गए? मेरे वालिद साहब जो थे, हम दोनों गांव में थे। तो वहाँ के हालात ख़राब होने का अंदेशा था? अब हम वहाँ थे उस जगह के ऊपर, ये अगस्त का महीना था गालिबन, मुझे अच्छी तरह याद है। गवर्नमेंट की तरफ से कपड़े का और चीनी का कोटा होता था, कंट्रोल रेट में जो माल बिकता था। अच्छा कपड़ा और चीनी, क्योंकि वालिद साहब मेरे नंबरदार थे गांव के, अच्छा उन्हीं के नाम से वो कपड़ा और चीनी आती थी, वो हम तकसीम कर रहे थे। अच्छा बारिश कब हो रही थी, बारिश होने के बाद में जनाब एक आदमी ने कहा, कहते यार फसल देखो चिड़ियाँ पड़ जाएंगी, बारिश रुकी, ये ना हो कि बाजरे की सिर्फ सारे बाजरा ख़त्म करके चले जाएं। अच्छा एक आदमी वहाँ उन्होंने एक वो बनाया होता है जिसके ऊपर चढ़ के जानवरों को उड़ाते हैं। अच्छा जो आदमी भेजा था ना, उसने ये देखा ऊपर कि भाई आप बलवाई आ रहे हैं, अच्छा और दुश्मन कह लें या बलवाई कह लें, वो चले आ रहे हैं और बेला तादाद में आदमी हैं। अच्छा अच्छा क्या बैठे हो, ये बलवाइयों ने हमला कर दिया, जल्दी उठो। अच्छा वहाँ से निकले, गांव से किसी ने बहन को पकड़ा, किसी ने माँ को पकड़ा, किसी ने बाप को पकड़ा, सारे अपने अपने साथ में जो स्वागत के फासले पे गांव था, खेड़ी नाम था जिसका। अच्छा उस गांव में एक पुख्ता मकान था। अच्छा वहाँ सारे उस गांव के उस मकान में जाके इकट्ठे हो, एक किला नुमा इमारत में आके मैसूर हो गए। मैसूर हो गए। हम बैठ के वहाँ जाके, चलो जी ठीक क्या है। नाम था उस हवेली का? उसके मालिक का कैप्टन वाहिद था वो, अच्छा अच्छा उसकी हवेली। ब्रिटिश दौर का कप्तान था कोई फौज में, अच्छा अच्छा वाहिद अली नाम था उसका। अच्छा। उसकी हवेली थी वो, अच्छा उसमें हम इकट्ठे हो गए, सारे बैठ गए, शुरू हो गए। झगड़ा लड़ाई मार पिटाई होते रहे। लोग आप बहुत से आते थे, नमाज पढ़ा सुनाते थे, कलमे पढ़ते थे। इस तरह के कई हादसा जो कई गांव में हो चुके थे। एक सील गांव का नाम था, गांव का सलपटा नाम था गांव का, उन्हें धोखा दे के उनको पूरे लोग कत्ल कर दिए थे। अच्छा आप लोग फिर निकले कब वहाँ से? 3 दिन के बाद हमने आना था तहसील नाड़ में। अच्छा वहाँ हमने पहुँचना था, तो रास्ते में एक गांव लगता था जिसका नाम जरोडा था। वहाँ जिस वक्त गांव में हम पहुँचे ना, तो वहाँ पे घेरा पड़ गया। अच्छा अच्छा लोगों ने आके घेरा डाल लिया। जिस वक्त हम गांव से निकले, वो घेरा टूट के निकले, ना हमें यूँ पता कि मेरा बाप कहाँ है, ना किसी को यूँ पता कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, अल्लाह। किसी को कुछ नहीं पता। गन्ने के खेत में पनाह लेते थे, बाजरे के खेतों में पनाह लेते थे दिन में, और रात में सफ़र करते थे। यानी कोई 10-15 मील का सफ़र जो होगा ना, वो हमने 6-7 दिन में तय किया। अच्छा गाना गांव के साथ ही एक और गांव लगता है कलानौर। अच्छा उस कलानौर गांव में पहुंचे हम। अच्छा पहुंच गए, ना बाप का मुझे पता मेरा बाप का है, ना बाप ने मेरा पता कि भाई ये कहाँ है। अच्छा अलग अलग हो गए ना सब। वहाँ आए तो भूखे थे 5-6 दिन के। ये बाजरे के सिट्टे जो होते हैं ना, ये हम कच्चे चबा जाते थे। हालांकि खाए नहीं जाते मोर अलग में अटक जाते हैं, लेकिन किसी के अलग में नहीं अटके। बस वो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक रहे। कह जी हम वहाँ आके बैठे, अच्छा तो आप कहाँ पहुँचे वहाँ से? अपना माँ के पास पहुँचना, निगाना गाँव में। अच्छा वहाँ पहुँचे आप। फिर वालिद साहब कब मिले? वालिद साहब आए कोई 6-7 दिन 8 दिन के बाद। कहाँ आए? वहाँ अपना ससुराल में। अच्छा। वहाँ आए तो माँ ने भी कहा, उनकी सास ने, नानी ने भी हमारी ने कहा कि भाई रोटी खाएं, अच्छा ये करें। उसने कोई बोल के जवाब नहीं दिया, ना रोटी खाते। आखिर नानी रोटी लेके आई, उन्होंने सामने रखा। उन्होंने फिर रोटियों को हाथ लगा के उन्होंने मेरा नाम लिया कि अब्दुल कदीर। तो माँ ने उनसे कहा कि अब्दुल कदीर तो ऊपर सोए हुए हैं। अच्छा रोटी तो बाद में खाई, पहले ऊपर गया, ऊपर जाके मुझे उठा के ले आया गोद में, आके नीचे बिठा के खुद भी रोटी खाई, बड़ा प्यार व्यार किया। वो क्या समझ रहे थे? बिछड़ गए आप? चले गए, ख़त्म हो गया।
کہ ملے ہی نہیں نا 10-12 دن ایک دوسرے سے. تو یہ چیز ہوئی تھی. اس کے بعد سے ہم چلے محرم کے دنوں میں. پتہ نہیں 6 محرم تھا یا 7 محرم تھا. نگاہ سے بیل گاڑیوں میں سفر کرتے. اچھا. بیل گاڑیوں میں جو ہم نے سفر کیا. بہانی ایک اسٹیشن ہے, بہانی نام ہے اس کا. اس اسٹیشن تک ہم نے آنا تھا. وہاں کسی کے ہاتھ میں اگر معذور ہے, کوئی اندھا ہے, لنگڑا ہے یا لاٹھی کا سہارا لے کے چلتا ہے, انہوں نے اس کے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں چھوڑی, سب چھین لی. ٹھیک ہے بھائی. وہاں آنے کے بعد میں کہتے جی ٹھیک ہے, پانی وانی سب بند. اسٹیشن کے اوپر اتر گئے. اسٹیشن پہ آگے بیل گاڑیاں چھوڑ دی. تھوڑا بہت سامان جو تھا لے کے آئے تھے. گاؤں میں بھی جو ڈھور ڈنگر ہوں گے, جانور مویشی سامان تو وہ سب چھوڑ چھاڑ دیا تھا. کون لے کے آتا تھا؟ وہ چاہے بلوائیوں نے لوٹا ہو یا کوئی لے کے گیا ہو یا کھایا ہو. اینٹیں تو کھاڑ کے نہیں لے جا سکتے. اس کے بعد میں ہم نے ریل گاڑی میں بٹھائے. مال گاڑی کے ڈبے تھے. ریل گاڑی یہ تھی. مال گاڑی کے ڈبے سے ہم اس میں بیٹھ گئے. بیٹھنے میں اسے میں عورتیں بھی مرد بھی, کھلے ڈبے, نہ بارش کا نہ دھوپ کا نہ گرمی کا کوئی وہ نہیں. وہاں سے چلے ہم تو راستے میں انہوں نے کوئی ایک اسٹیشن تھا ان نون سا, اس کے اوپر گاڑی روک دی. گاڑی روک کے سیٹیاں دیتے رہے. 2 آدمی آئے, کہنے لگا بھائی کیوں نہیں تم گاڑی چلا رہے ہو, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ 2 بلوائی جنہوں نے جو گاڑی روکے ہیں سیٹی دیتے رہے, وہ 2 مسلمان ڈرائیور تھے. شاید ڈرائیور ہی ہوں گے یا واقف تھے. انہوں نے جا کے ان کو گاڑی کیوں نہیں چلاتے, کہتے صاحب بس ابھی چلا رہے ہیں. انہوں نے ان کو اٹھا کے نیچے پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. گاڑی لے کے وہ نکل گئی. انہوں نے ڈائریکٹ گاڑی فاضل کا بنگلہ لے آ کے چھوڑی. فاضل کا بنگلہ, فاضل کا بنگلہ یہ کیا تھا؟ اسٹاپ کا نام تھا؟ نام کا اسٹیشن ہے, چھوٹا سا بارڈر پہ انڈیا میں ہے یہ. اور کوئی ایسا موقع ہو, تو بڑا لمبا سفر ہوگا, کتنے دن میں کٹا ہوگا؟ نہیں سفر تو خیر کافی تھا, کم از کم 80-90-100 میل کا سفر تو لازمی ہوگا. ریل گاڑی کا سفر تو ایک ساتھ ہی چلا گیا, ٹھہرتی ہوئی آتی رہی گاڑی. گاڑی ٹھیک چلتی رہی. ہاں گاڑی کسی اسٹیشن پہ بھی نہیں روکی اس نے, نہ کوئی سگنل دیکھا. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ قتل و قتال ہوا, لوگ مارے گئے, خون کی ندیاں بہیں, کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ میں نے وہ گاڑی پوری خون کی بھری ہوئی تھی. کون سی گاڑی؟ اور خون تو بھائی جس گاڑی میں کوسری سے بیٹھ کے بہانی آنا تھا نگانے میں جانے کے لیے. اچھا. بہانی اسٹیشن پہ آنا تھا. اس میں دنیا بھر کا خون, لاشیں, یہ وہ تڑپتے آدمی اس میں وہ پڑے ہوئے تھے. ایک اور میں بھی جا کے ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا. 2 آدمی پھر آئے گاڑی میں. یعنی یہ پاکستان آنے سے پہلے ایک سفر ہوا تھا آپ کا نگانا جانے کے لیے؟ اچھا اچھا اچھا. میں بہانی پہ اتر کے اور کلنور کی طرف آئے تو یہ ہو گیا مسئلہ. ٹھیک ہے. وہ سو دیکھا تھا گاڑی پوری خون کی بھری ہوئی تھی. پاکستان میں پھر کہاں رہے؟ کیمپوں میں رہے ہوں گے؟ پھر ہم پاکستان کے میں تو آئے نا, ستلج کے پاس ہے, پاکستان کے بارڈر پہ آ گئے تھے. اچھا. ستلج کے دریا کے اوپر آئے, ستلج کے بارڈر پہ پہنچے آپ. پھر وہاں سے ستلج سے پاکستان کے بارڈر میں داخل ہوئے. وہاں سے آنے کے بعد میں ہم وہاں سکون کا سانس لیا, 2 دن رکے. اس کے بعد ساہیوال میں آئے. اچھا. وہاں ہیضے کی وبا پھیل گئی. ساہیوال میں آ کے آپ کہاں رہے؟ کیمپوں میں رہے؟ ہاں کیمپوں میں رہے. تو اپنا گھر وغیرہ کب بنا پھر؟ اپنا گھر وغیرہ جو تھا نا, ہم بورے والے مل میں تھے. مطلب وہاں بھی کیمپ تھا؟ مل کا تھا وہ ایریا پورا. مل خالی پڑا تو اس میں جا کے بیٹھ گئے لوگ. تو کب اپنا گھر بنا جا کے؟ ہم اپنا گھر تو اب بناتے ہیں نا. پھر وہاں پہ ماموں آئے, وہ لے گئے. وہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ان کے فوجی عورت تھے عارف عالم. اچھا اچھا. وہ اپنے گھر لے گئے ہمیں. وہاں سے آنے کے بعد میں پھر پورا گاؤں جو ہے نا وہ ہمارا ملتان میں گیا. اچھا. ملتان میں گیا تو ماموں نے کہا بھائی ان کے ساتھ ہی تم بھی زمین لو اور وہ ملتان میں لے چلے جاؤ. ہم وہاں سے حضرت صاحب اور یہ میں, ہم 2-4 آدمی وہاں ان کے ساتھ گاؤں کے ساتھ آ گئے. ماما وغیرہ بہنیں یہ سب ماموں کے پاس. ایئر فورس میں بھرتی ہوئے آپ؟ اس کے بعد میں تو پھر ایئر فورس میں بعد میں کب بھرتی ہوئے؟ میں 55 میں بھرتی ہوا تھا اندازاً. کون سی تاریخ تھی؟ 24 اپریل. اچھا. 24 اپریل کو بھرتی ہوئے آپ 1955 میں؟ 65 کی جنگ میں دیکھی ہوگی. 65 کی جنگ میں سرگودے میں تھا. اچھا اچھا اچھا. آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں اس لیے ہوئیں کہ کن حالات سے گزر کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ
آئے پاکستان میں کن مقاصد کے تحت آئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ پیغام دیں گے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو قربانیاں دینا نہیں جو ہے وہ چاہتے، چھوٹی چھوٹی تکالیف پر جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گھر چھوڑنا پڑے گا، بار چھوڑنا پڑے گا، اور جناب خاص طور پر جہاں ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ حلال کا معاملہ ہو، حرام کا معاملہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا. آپ لوگ تو ایک تجربے سے گزرے. بہرحال یہ ہے کہ پاکستان بننا صرف ایک کلمے کی وجہ سے پاکستان ہندوستان کو چھوڑ کے ہی لوگ یہاں آئے. تو ناظرین، یہ سب باتیں ہم نے کی. ہمارے ساتھ تھے رانا عبدالقدیر صاحب، اور یہ ان کی کہانی نہیں ہے، ان لاکھوں لوگوں کے گھر گھر کی کہانی ہے جنہوں نے ہجرت کی. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، کچھ یادیں ان کی زبانی سنی، یہ ظاہر بات ہے حالات کے گواہ ہیں، تو ان کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے جو انہوں نے بہتر طریقے سے دین پر عمل کرنے کے لیے دیں، کہ ہم وہاں جا کر دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے. ہمارے بچے ایسی فضا میں سانس لیں گے جہاں مذہب پر عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سعیوں کو قبول فرمائے، اکابرین اہل سنت کے اس حصے کو قبول فرمائے جو انہوں نے اس پورے کاز کے لیے جو ہے وہ جانی، مالی اور ہر طرح سے قربانیاں دیں. جس نے بھی قربانیاں دیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. پاکستان زندہ باد. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہم نے ابھی گلدستہ دیکھا، تو اس گلدستہ اب ظاہر سی بات ہے تو ایک عینی شاہد ہیں، لیکن پاکستان بنانے کے لیے یہ اور واقعہ بھی انہوں نے کوئی 15-20 منٹ کے اندر سارے بیان نہیں کیے. یہ سمجھیں کہ اپنی ایک کہانی سے چند اوراق پلٹے ہیں. ایک جھلک ہے، ایک جھلک. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ایک جھلک جو ہے وہ ایک عینی شاہد کی ہے، اور لاکھوں لاکھ لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہزاروں گھرانے بلا شک و شبہ وہ چھوڑ کر لوگ اس آزاد مملکت میں آئے اور پھر اپنی زندگی کو زیرو سے گویا کہ اسٹارٹ کیا ہے. یہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے بزرگ ہوں گے، ابھی موقع ہے، ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی. وہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں موجود ہوں گے. کبھی وقت نکالیے. اچھا، یہاں ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے کہ جو ایک دین کا کام ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دور دراز گاؤں میں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. گاؤں ہے جہاں پہ گاڑیاں بھی نہیں جا رہی، بیل گاڑیاں یا اونٹ پر یا گھوڑوں پر لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عملاً جا کر جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہیں. ایک فیضان ان کے ذریعے پہنچتا ہے. تو یوں جو ایک مبلغ اسلام ہوتا ہے وہ عملی طور پر جہاں جہاں جاتا ہے اس کے اثرات وہاں پر مطلب کہ چھوڑ کر آتا ہے، وہ اچھے اثرات چھوڑ کر آتا ہے. بسا اوقات مفتی صاحب وہ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ بھی نہیں پاتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں کون کون سے گل کھل گئے، پیر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کا جو نام ہے جی تحریک پاکستان کے اکابرین میں سر فہرست ہے. جی بالکل ایسا ہی سر فہرست ہے. اور واقعی ان کی خدمات ہیں. تو خیر ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تاریخی پس منظر میں جا کر دیکھنے کی کوشش کی، کہاں کب کیسے حالات ہوئے ہوں گے. جی ایک تصور قائم ہوتا ہے ہمارا تو، بالکل. لیکن جو لوگ اس حالات سے گزر کر آئے ہیں اصل تو درد انہوں نے دیکھا ہے. تو ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اور ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہ جانے دینے کا یہی طریقہ ہے ہم اپنے وطن سے محبت کریں، خلوص کا مظاہرہ کریں، اس ملک کو کرپشن سے پاک کریں، اس ملک کی آبیاری کریں، اس کو مزید تناور بنائیں، تناور درخت کی طرح بنائیں، مزید اللہ تعالیٰ اسے پھلتا پھولتا رکھے، ترقی دے. پاکستان زندہ باد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.